ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو میں بیان کروں گا جادو کیا ہے، جادو کا تعارف کیا ہے، جادو کی کتنی قسمیں ہیں، جادو سے کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا نہیں ہو سکتا، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ آج اس ویڈیو میں یہ ساری تفصیل بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش اتنی ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی چیز پر غیر معمولی اثر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو عام فہم اور فطرت کے قوانین کے خلاف ہوتا ہے۔ مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں جادو کی تعریف اور اقسام مختلف ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر جادو کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سفید جادو، جو نیکی، حفاظت یا شفا کے مقصد سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کالا جادو، جس کا مقصد نقصان پہنچانا، قابو پانا یا کسی کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں جادو اور اس کی تعلیم دینے والے شیاطین کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جادوگر آخرت میں فلاح نہیں پائیں گے۔ جادو اکثر مخصوص کلمات، اشیاء یا رسومات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جنات یا شیطانی قوتوں سے مدد لینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ کا پس منظر: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام پھیلنے لگا تو یہود مدینہ، خاص طور پر بنو زرائق کے ایک شخص لبید بن عاصم کو اسلام سے شدید حسد ہونے لگا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی سازش کی۔ جادو کیسے کیا گیا؟ لبید بن عاصم نے جادو کی اشیاء اکٹھی کی۔ بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ کنگھی اور بال استعمال کیے گئے۔ جادو کو 12 گرہوں میں لپیٹا گیا، اسے کھجور کے خشک پھل میں رکھا گیا، پھر اسے بیار زروان نامی ایک کنویں میں چھپا دیا گیا۔ جادو کے اثرات: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اہم نکتہ: یہ جادو صرف حواس اور تصور پر اثر انداز ہوا، نبوت، وحی، شریعت یا عقل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن اس کیفیت میں گزارے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا۔ ایک فرشتہ آپ کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پینتی پر۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے کیا؟ تو کہا، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کہاں ہے؟ کہا، بیار زرواں کے کنویں میں، کھجور کے نر پھل میں، کنگھی اور بالوں کے ساتھ۔ جادو کی تلاش اور خاتمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیار زروان بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ پانی ایسا لگ رہا تھا جیسے مہندی کا عرق ہو، اور کنویں کی کھجور کی جڑیں شیطانوں کی سر کی طرح تھیں۔ وہاں سے جادو نکالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی تلاوت کی۔ ہر آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ 12 گرہیں کھل گئیں اور آپ کو مکمل شفا مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ: صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم اس جادوگر کو قتل نہ کریں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے اللہ نے شفا دی اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں یہ بات پھیلائی جائے۔ اس کا حوالہ بھی بخاری شریف ہے۔ اہم اسباق: نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا لیکن دین اور عقل پر نہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جادو جسم یا حواس پر اثر ڈال سکتا ہے، لیکن نبی کی نبوت محفوظ رہی۔ نمبر 2، جادو کا علاج روحانی طریقے سے بھی ممکن ہے۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس بہترین دم ہے۔ نمبر 3، صبر، دعا اور توکل کا سبق: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے جواب میں بدلہ یا قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ احادیث میں جادو کے بارے میں سخت وعیدیں آئیں اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو دین اور معاشرے کے لیے بہت بڑا فتنہ قرار دیا۔ اس میں چند اہم احادیث اور ان کا مفہوم بیان کروں گا۔ نمبر 1، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟
فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق کسی جان کو قتل کرنا۔ جادوگر کی سزا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ یہ حضرت عمر کا فتویٰ ہے جو شریعت کے اصولوں کے تحت قاضی کے حکم سے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 جادو اور کفر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گرہ لگائی اور اس پر پھونکا اس نے جادو کیا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ جادو کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ جادو کو شرک اور کفر کے قریب شمار کیا گیا ہے۔ جادوگر پر سخت دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر بھی آیا، اس لیے اللہ ہم سب کو جادو سے محفوظ رکھے، آمین۔